اسرائیلی فوج نے مجبور اور بھوک کا شکار فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ ہنڈالا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک دعائیں لے کر روانہ ہوا تھا۔ اسرائیلی فوج نے جہاز پر سوار نہتے بین الاقوامی سماجی کارکنوں پر اسلحہ بھی تان لیا۔ جہاز پر سوار 21 رکنی عملے میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکار اور ارکان پارلیمنٹ سوار ہیں۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کے رکن بھی امدادی جہاز پر سوار۔ جہاز اسرائیلی ناکہ بندی توڑ کر امداد غزہ لے جانا چاہتا تھا۔ امداد لے جانے والے جہاز پر اسرائیلی فوج کے قبضے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ 40 روز قبل بھی امدادی جہاز کو اسرائیلی فوج نے قبضے میں لیا تھا۔ دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ غزہ میں غذائی قلت نے بحران مزید بڑھا دیا۔ مزید 5 فلسطینی بچے تن دوڑ گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 127 ہو گئی۔ غذائی قلت سے شہید ہونے والوں میں 85 سے زائد بچے بھی شامل۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 23 امداد کی متلاشی بھی شامل۔ جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 59,733 تک پہنچ گئی۔ 1,44,477 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ کا اسرائیل سے امداد کی رسائی میں رکاوٹیں دور کرنے کا مطالبہ۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا سے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ دوسرا فریق سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو کمبوڈیا سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ قائم مقام تھائی لینڈ وزیر اعظم کمبوڈیا اور تھائی لینڈ جنگ ختم کریں، دونوں ممالک جنگ جاری رکھیں گے تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دونوں ممالک کو وارننگ، کہا کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان رہنماؤں سے فون پر اچھی بات ہوئی ہے۔ دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات پر واپس آنا چاہتے ہیں۔ پیچیدہ صورتحال آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، جلد سب واضح ہوگا۔ تھائی لینڈ کمبوڈیا جھڑپوں نے مجھے پاکستان بھارت تنازع یاد دلا دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپوں کی بھی کامیابی سے پاکستان شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ آج سرحدوں سے مابعد پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز اور خطرات درپیش ہیں۔ افواج کے درمیان گہرے تعاون، اسٹریٹجک مکالمے اور باہمی اعتماد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطے میں قیام امن اور تعمیری روابط کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں علاقائی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان کی سینئر فوجی قیادت کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دفاعی وفود کا خیر مقدم کیا۔ اعلیٰ سطح کے مکالمے میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وسطی و جنوبی ایشیا میں بدلتے اسٹریٹجک ماحول پر بھی گفتگو، مشترکہ تربیتی اقدامات اور انسداد دہشت گردی تعاون کے امور پر غور۔ ہنگامی حالات میں ہم آہنگ انسانی امدادی ردعمل کی ضرورت پر بات چیت۔ شریک وفود کا اجتماعی طور پر امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ مشترکہ سیکورٹی خطرات، دہشت گردی، سائبر عدم تحفظ، انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ شرکا نے دفاعی سفارتکاری کو فروغ دینے میں پاکستان کی قیادت کو سراہا۔ کانفرنس کے شرکا کی پاکستان کی مہمان نوازی کی بھی تعریف۔ کانفرنس کا عنوان روابط کی مضبوطی، امن کا تحفظ تھا۔ کانفرنس کا مقصد سیکورٹی تعاون کو مضبوط بنانا اور تربیتی اقدامات کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان مشترکہ سلامتی مفادات اور علاقائی یکجہتی پر تعاون کا خواہاں ہے۔ پاکستان خطے کے استحکام اور باہمی تعاون کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ISPR امریکی سینٹکام کمانڈر جنرل مائیکل ای کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری عطا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے جنرل کوریلا کو ایوارڈ سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے اعزاز جنرل کوریلا کی مثالی خدمات اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون میں اہم کردار پر دیا۔ ISPR نواز شریف کی صدارت میں موسم جنون کی اعلیٰ قیادت کا اہم اجلاس آج مری میں ہوگا۔ ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مری ڈونگا گلی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعظم براستہ ایکسپریس وے اسلام آباد سے مری پہنچے۔ موسم جنون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی چھانگلہ گلی میں قیام پذیر ہیں۔
عافیہ صدیقی کے اس بارے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وضاحت کر دی، عافیہ صدیقی کی رہائی بارے حکومت کا موقف دو ٹوک واضح ہے۔ ہم نے ہمیشہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سفارتی معاونت فراہم کی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے عدالتی معاونت بھی فراہم کی۔ عافیہ صدیقی معاملے پر معاونت آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی تک ہماری معاونت جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ پنجاب میں بارشوں کا ایک اور طاقتور سپیل تیار۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ مریو اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری ہے۔ ایک روز میں بارشوں کے دوران مزید 6 افراد دم توڑ گئے، 22 زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے کی بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر رپورٹ جاری۔ ملک بھر میں بارشوں سے 271 افراد جاں بحق، 655 زخمی ہو چکے۔ مرنے والوں میں 132 بچے، 93 مرد اور 46 خواتین شامل۔ مجموعی طور پر 1191 گھروں کو نقصان پہنچا۔ متعدد شاہراہیں اور 12 پل بھی تباہ۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے سے دریائے سندھ میں طغیانی۔ اٹک 4 ملی میں واقع 2 منزلہ پولیس چوکی دریا برد۔ دریائے چناب میں جنگ کے مقام پر پانی کی سطح بلند، قریبی دیہات زیر آب آ گئے۔ 28 سے 31 جولائی تک دریائے چناب اور جہلم میں پانی کے غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کا متعدد شہروں کو الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی علاقوں میں 29 جولائی تک فلیش فلڈز کا خطرہ۔ سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ فیری میڈوز روڈ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے متعدد مقامات سے بند ہے۔ فیری میڈوز میں پھنسے زیادہ تر سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ شاہراہ بابو سر پر 8 مقامات سے سیلابی ملبہ ہٹا کر کومل کے مقام تک بحال۔ آئندہ 3 روز تک شاہراہ بابو سر کو مکمل بحال کر دیں گے۔ ترجمان گلگت حکومت سیف الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برڈ سے تودا گر گیا۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے علاقے میں پھنسے سیاحوں کو نکال لیا، محفوظ مقام پر منتقل۔ تودا گرنے سے 500 سے زائد سیاح اور 117 جیپ پھنس گئی تھیں۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے تباہی کے داستان چھوڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، 12 زخمی، 10 سے 12 افراد تاحال لاپتہ۔ کانچے میں سیلاب سے بڑی تباہی، 49 گھر تباہ ہو گئے۔ دروش چترال میں سیلابی صورتحال، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکیج۔ سیلاب متاثرین کو فی خاندان 10 لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے جلد امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی متاثرین سے گفتگو۔ امداد کے اعلان پر متاثرین کے وزیر اعلیٰ مریم نواز زندہ باد کے نعرے اور اظہار تشکر۔ سوات میں سی ٹی ڈی نے فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ بری کوٹ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک مارے گئے دہشت گرد اجمل پر 20 لاکھ روپے انعام مقرر کیا تھا اور وہ 9 مقدمات میں مطلوب تھا۔ ہلاک فتنہ الخوارج دہشت گرد متی اللہ اور رحیم اللہ کا تعلق افغانستان سے تھا۔ دہشت گرد پولیس اہلکاروں کی شہادت، ٹارگٹ کلنگ اور آئی ای ڈی حملوں میں ملوث تھے۔ فتنہ الخوارج دہشت گرد گروہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ فتنہ الخوارج دہشت گرد غیر ملکی فنڈنگ اور ہینڈلرز کے زیر اثر کام کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سی ٹی ڈی کو خراج تحسین۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ قوم سی ٹی ڈی کے جوانوں کی بہادری کی معترف ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے کوئٹہ میں ملاقات۔ بلوچستان میں امن و امان اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی سرکوبی کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ سروسز اور سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ صوبے میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے۔